کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کی سب سے پہلے کہانی جنت سے شروع ہو کر زمین تک کیسے پہنچی؟ وہ کون سا ایسا لمحہ تھا جب فرشتوں نے سوال کیا اور اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا نائب خلیفہ بنانے کا اعلان کیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کس نے کی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں ایسا کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کا مستقبل ہی بدل دیا؟ ان سب سوالوں کے جوابات اور حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل کہانی کو آج ہم انشاءاللہ اسی ویڈیو کے اندر دیکھیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنا لیا تب زمین کے اوپر سب سے پہلے بلاؤں نے اپنا ڈیرا ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان بلاؤں کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے زمین پر جنوں کو بھیجا اور کہا کہ جتنی بھی زمین کے اندر بلائیں ہیں ان سب کو بھگا دو یہاں سے۔ تو سب جنوں نے مل کر جتنی بھی بلائیں تھیں ان سب کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ اور ایسا ایسا جنوں نے پوری دنیا کے اوپر قبضہ کر لیا۔ جب قبضہ کر لیا تو اس کے بعد کچھ عرصے گزرنے کے بعد جنوں نے بھی آپس کے اندر خون ریزیاں جو ہے وہ شروع کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے زمین پر فرشتوں کو بھیجا اور فرشتے جو تھے وہ جنت کے دروغے تھے۔ ان کے اندر ابلیس بھی تھا جس کو سردار بنا کر ان کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ اب زمین پر جتنے بھی جن تھے ان سب کو فرشتوں نے وہاں سے مار بھگایا اور ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کا دونوں کا بادشاہ بنا دیا۔ تو دل ہی دل کے اندر ابلیس نے غرور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین اور آسمان کا بادشاہ بنا دیا ہے، میں ہی سب سے بڑے کا ہوں، بادشاہ ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا اور کہا فرشتوں کو بلا کر انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ تو اس وقت فرشتوں نے سب سے پہلے کہا کہ کیا آپ ایسے انسان کو خلیفہ بنائیں گے زمین کے اندر جو زمین میں جا کر جیسے جنہوں نے خون ریزیاں کی ویسے وہ انسان جا کر زمین کے اندر خون ریزیاں کرے گا؟ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک انی عالم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے اور پھر فرشتوں کو کہا کہ مجھے ان سب چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے، بے شک اللہ ہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ مجھے ان سب چیزوں کے نام بتائیں تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو سب نے سجدہ کیا، مگر وہاں کھڑا ابلیس انکار کرنے لگا اور کہا کہ میں ہرگز سجدہ نہیں کروں گا۔ اس وجہ سے نہیں کروں گا کہ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میں اس سے بڑھ کر ہوں، میں لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا۔ یہی وہ تھا جس نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، یعنی جنت سے تم چلے جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں اور جہاں سے آپ کا جو بھی دل چاہے آپ چیز کھا سکتے ہیں، آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے سوائے ایک درخت کے۔ اس درخت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے منع کیا تھا کہ جو کچھ مرضی ہو جائے آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب آرام فرمانے لگے، جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ کے سامنے حضرت اما حوا علیہ السلام بیٹھی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ کون؟ تو اما حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے آپ کو سکون دینے کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام دونوں مل کر جنت کی سیر کرنے لگے۔ وقت گزرتا گیا، اب ابلیس جو تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا اما حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے قریب جانے سے اس وجہ سے منع کیا ہے کہ کہیں آپ ہمیشہ کے لیے رہنے لگ جائیں۔ بار بار مجبور کرنے کے بعد اما حوا علیہ السلام نے سب سے پہلے اس پھل کو کھایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اس پھل کھانے پر مجبور کیا۔ جب دونوں نے پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ آدم علیہ السلام میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس پھل کو کھانے سے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے میری بیوی نے اور ابلیس نے مجبور کیا تھا کہ آپ اس پھل کو کھائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حکم دیا کہ آپ کیا ہو جائیں، زمین پر چلے جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال یا پھر 200 سال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اس غلطی کی معافی مانگتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول نہیں کی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا کہ آپ آسمان کی طرف دیکھیں
اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو نام جڑ ہے اس نام کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور توبہ کو قبول فرمائے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا اور کہا کہ اب آپ زمین پر ہی ٹھہرے ہو۔ میرے دوستو، یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر انسان سے کوئی بھی غلطی ہو جائے، اگر وہ اپنے رب سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے۔